اب سود کے اوپر اور زکات کے اوپر اگر بات کریں، سود یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. یعنی اگر سود جتنا بھی آج ہمارا معاشرہ کیوں پھس رہا ہے، کبھی IMF کی چنگل میں، کبھی کیا، اگر زکات کا مؤثر نظام اور سارے مسلمان زکات دینا شروع کر دیں تو پھر ہمیں کسی ملک کی قرضے سے ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر کوئی غریب ہمیں نہیں دیکھے گا. اب میں آسان سی مثال وقت نہیں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر جو سودی نظام ہے اس میں یہ ہے، آپ ایک گہری جگہ میں بڑا سا ڈیم بنا دیتے ہیں، جتنا بھی وہ پانی ہے نا وہ سارا اس میں آئے گا اور بند ہو جائے گا. اب سود میں یہ ہے کہ نیچے سے پیدا غریبوں کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے، اوپر جا کے بند ہو جاتا ہے. مالدار مالدار تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے. لیکن اسلام کا یہ زکات کا خوبصورت نظام ایسا ہے کہ اوپر اونچائی کی جگہ میں کوئی تالاب ہو اور اس سے آگے نہریں جا رہی ہوں، سارے غریبوں کی زمینیں سیراب ہو رہی ہیں. یہ نظام ہے زکات کا کہ ہر غریب پھر اوپر سے پیسہ نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتا، اوپر سے نیچے آتا ہے اور مسلمان مستفید ہوتے ہیں. تو زکات سے کترانا نہیں چاہیے. زکات کا نصاب میں نے ذکر کیا، ایک دفعہ پھر میں اس کی خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. یہ آپ ترجمہ دیکھیے سورہ مزمل پارہ نمبر 29، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہاں بھی یہی انداز ہے. اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اللہ کے پاس اپنا جمع کروا دو پیسہ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. دل چھوٹا نہ کرنا کہ تم کوئی چیز دیتے ہو بھول سکتے ہو، لیکن رب نہیں بھولاتا. فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو کچھ بھی تم مقدم کرو گے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرو گے، اپنی اس جان پہ کرو گے. لِأَنفُسِكُم، اپنی جانوں کے لیے، مِّن خَيْرٍ، کوئی بھی بھلائی، تو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، صرف اللہ کے پاس پا نہیں لوگے، اس کو اللہ کے ہاں پا لوگے، بلکہ ہوا خیرن، اس سے کئی گنا بہتر پا لوگے. وَأَعْظَمَ، اور کئی گنا بڑی چیز رب کے ہاں پا لوگے. وَأَجْرَ، اور بہت بڑا اجر حاصل کر لوگے رب کے راستے میں دے کے. فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور استغفار کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. استغفار کا حکم دیا یہاں پہ آخر میں کہ استغفار کرو، نماز کے پابند بنو، زکات کے پابند بنو اور استغفار کرو. آج استغفار ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. آخری دو باتیں ذرا توجہ سے آپ سن لیں، پھر بات مکمل کرتے ہیں. آج زکات ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں کوئی بات غلط کروں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں. اگر میں ٹھیک بات کروں تو پھر آپ تہے دل سے اور سچی نیت اور سچے اخلاص سے اسی وقت یہ کوشش شروع کر دیں کہ کیا پتہ کل زندگی وفات کرے یا نہ کرے، آج سے عمل شروع کرنا ہے. کریں گے تو آپ دیکھیں آج نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، آج زکات ہماری زندگی میں نہیں. میں مجموعی حالت کی بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں ہے، میرے کسی بھائی کی زندگی میں، ہمارے اپنے پورے معاشرے کو، امت مسلموں کو دیکھنا ہے. نماز زندگی میں نہیں ہے، زکات زندگی میں نہیں ہے، سمجھ آگئی، استغفار زندگی میں نہیں ہے، درود پاک زندگی میں نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے مختلف چونچلوں میں، مختلف مصیبتوں میں پڑے ہوئی ہیں اور مصیبتیں بھی ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. رب کے پاس جاتے رب پریشان نہ ہونے دیتا، رب سکون دیتا، اور جس سکون سے ہم دور ہیں